نئے صوبوں پر ہم بات کر رہے ہیں، اوپینین لے رہے ہیں ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا قیام ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، کس طرح یہ ہو سکتا ہے، کب تک ہونا چاہیے اور اس کا متبادل کیا ہے اگر ایسا نہیں کرنا آپ نے تو پھر کیا کرنا ہے کہ اس کرپشن سے، اس بیڈ گورننس سے، جو کمپلیکس ایشوز ہیں، جو کرونیکل ایشوز ہیں، جو پاکستان کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں ایشوز سے نکلنے کا پھر سولوشن کیا ہے۔ تو ایک بہت اس مسئلے پہ توانا آواز ہے ایم کیو ایم کی بھی، اور ایم کیو ایم کی طرف سے مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ بات اس پر کر رہے ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر مختلف فورمز پہ بھی بات کی ہے، میڈیا ٹاک بھی کی ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، فیڈرل ہیلتھ منسٹر ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مصطفیٰ بھائی، یہ جو کراچی اور حیدرآباد پر مشتمل نئے ظاہر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی اوور آل بات ہو رہی ہے، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ کراچی حیدرآباد کو جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ سو آپ کی بیسک لاجک کیا ہے، آپ کیوں سمجھتے ہیں، کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی اسے ریڈ لائن قرار دے رہی ہے، پنجاب میں اور وفاقی حکومت اس وقت کلیئر کٹ پوزیشن نہیں لے رہی، لیکن ایم کیو ایم کا جو اصرار ہے وہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ سو کیوں آپ، اگر میں پرٹیکولرلی پوچھوں، کراچی اور حیدرآباد کو ایک سیپریٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا صرف آبادی وجہ ہے، سائز وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ دیکھیے، نہیں، ایک تو ہم کراچی اور حیدرآباد کی بات نہیں کر رہے، ہم تو پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اور ہم جو بات کر رہے ہیں ہم اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ جو کہ آلریڈی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں تو بہت پہلے سے اندازہ ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی جو ہے وہ ٹھیک رن نہیں ہو رہا، اس کے بہت بڑے بڑے فلاز ہیں۔ دیکھیے، میں کوٹ کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی سنی بات، ایکس گورنر ہیں شاہ فرمان صاحب پی ٹی آئی کے، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ 18ویں ترمیم کے جو ہے وہ بہت ظلم ہو گیا اور ہم نے 4 صوبے کو امپاور نہیں کیا، ہم نے 4 ملک بنا دیے۔ میں من و ان ان کی اس بات کو انڈوس کرتا ہوں، تائید کرتا ہوں، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ 18 سال ہو گئے آپ کو یہ تقریباً یہ 18ویں ترمیم والے سارے ایشو میں ووٹ ایور، ہمیں 16 سال ہو گئے۔ یہ آپ پہلے دن ڈیویزبل پول میں آپ پیسے دے دیتے ہیں صوبوں کو، اور آگے کا ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک آدمی کے پاس جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ پیسے جاتے ہیں، اس کے آگے اس نے کس ڈسٹرکٹ کو کتنے دینے، کیا کرنا ہے، کوئی ان سے نظام باقی نہیں رہ گیا۔ اچھا، پھر اس نظام کو صحیح کرنے کے لیے ہم آئینی ترمیم لے کر آئے کہ بھائی یہ جو آرٹیکل 140 ہے، اے ہے، اس کو جو ہے وہ اس کو اور کلیئر کر کے اس میں آئین کی بک میں حصہ بنا لیا جائے پورے پاکستان کے لیے۔ پیپلز پارٹی سب مان جاتے ہیں، پیپلز پارٹی اس پہ مانتے نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے، آپ ہمیں پینے کے پانی کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب ہمیں سیوریج اور جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس میں آپ ہمیں قانون سازی میں آپ ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بھی پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی کوئی بات کرے گا، آپ سے آپ کے چنگل سے، آپ کی حکمرانی سے، اس سے آزادی لینے کی بات کرے گا، ہم اس میں ہراول دستے کا رول ادا کریں گے۔ آج وہ ٹائم آ گیا۔ میں آج اگر سندھ حکومت کے ساتھ، جس کے پاس 18 سالوں سے یہ حکمرانی ہے، 22,000 ارب روپے اس کو جو ہے وہ ملے ہیں، اس نے کراچی جیسے شہر کو دنیا کے انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ بنا لی۔ پینے کا پانی وہاں پر آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی جاتا نہیں ہے۔ آج دنیا چاند پر جا رہی ہے۔ میرے شہر کی کراچی کی خبر ہے کہ گٹر میں گر کر بچہ ہلاک ہو گیا، اپنی جان دے گیا۔ ماؤں کو تڑپتے ہوئے اپنے بچوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دکھا رہے ہیں، چینلز دکھاتے ہیں۔ آج جو HIV پھیل رہا ہے، پیلے اسکول کی تعلیم تباہ ہو گئی ہے۔ آپ مجھے کوٹا سسٹم ہم پر لاگو کیا گیا، آپ کے پورے پاکستان میں کوٹا سسٹم نہیں ہے، سندھ میں کوٹا سسٹم نہیں ہے۔ غضب خدا کا، اب اس کوٹے پہ بھی ہمیں کوٹا نہیں دیتے۔ جب ہمارے کوٹے کی باری آتی ہے، جعلی ڈومیسائل کسی کا بنا کر آپ ہمارے کوٹے کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ انسان، اور پھر آپ نے جتنے بھی پہلے ماضی میں وعدے کیے وہ سارے وعدے آپ اس میں وفا نہیں کرتے، آپ ہمیں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب جب ملک اس پوزیشن پہ آ گیا ہے کہ
سارے ملک چلانے والوں کو یہ احساس ہو گیا کہ ملک اب اس نظام کے تحت جو ہے وہ ایک عام آدمی کو ڈیلیور نہیں کر پا رہا، تو میرے پاس کیا جواز ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر سندھ میں کہوں کہ نہیں یہ 18ویں ترمیم سے بڑا فائدہ ہوا ہے، نہیں یہ صوبائی حکومت ہماری بڑی خدمت کر رہی، نہیں فائدہ ہوا بھائی 18ویں ترمیم سے۔ ہم پہلے وفاق سے کچھ پیسے لے لیتے تھے، اب وفاق کہتے ہیں ہم نے تو آپ کے صوبوں کو پیسے دے دیے، جا کے اس سے مانگے۔ تو یہ 18ویں ترمیم سے بالکل یہ ملک میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا ہوئی ہے، تو اس لیے ہم اصولی طور پر اس والی بات کے حمایتی ہیں کہ جب بھی ملک میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہوگی ہم اس کی حمایت کریں گے۔ ٹھیک، اچھا آپ نے یہ ڈس انفرنچائزمنٹ کی بات ایس ڈی پی آئی کے سیمینار میں بھی کی تھی، ورک شاپ میں بھی کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ ایک وہاں پر ڈسکشن ہوئی مجھے یاد ہے جس پر محرومیوں کی بات کی گئی، تو آپ نے کہا کہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ محرومیاں کریٹ کیوں ہوتی ہیں، کیوں لوگ اپنے کلینز میں اپنے قبیلوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ جب اس کا اسٹیٹ کے ساتھ بانڈ ویک ہوتا ہے۔ سو بانڈ اسٹیٹ کا ویک اگر ہوتا ہے، اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ظاہر اسٹیٹ نے اپنے ایک عام شہری کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اب اس کی دو تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ خود بھی میئر رہیں، میئر کراچی رہیں، بڑے کامیاب میئر کراچی رہیں، اور آپ کو اس وجہ سے زیادہ یاد رکھا جاتا ہے بنسبت اور کسی رول کے۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی ریپلیسمنٹ، ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی ریپلیسمنٹ جو لوکل گورنمنٹ یا امپاورڈ لوکل گورنمنٹ قرار دی جاتی ہے، وہ سیٹسفیکٹری ہوگا؟ اس پر آپ کی پارٹی مانے گی، تیار ہوگی اس کے اوپر؟ دیکھیے آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائیں یا نہ بنائیں، آپ کو امپاورڈ ڈیوالو لوکل گورنمنٹ NFC ایوارڈ کے ساتھ PFC ایوارڈ کی ساری شکیں اور سارے ڈپارٹمنٹ جو کہ سپریم کورٹ نے بھی جو ہے وہ ڈیسیجن دے رکھا ہے، یہ تو آپ کو ہر حال میں آئین میں لکھوانا ہی پڑے گا، اور اس کے بغیر تو آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کے بعد بھی یہ تھوڑی کہ اس ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا جو ہے وہ چیف منسٹر ہوگا، وہی جو ہے وہ پانی کا نظام چلائے یا وہی جو ہے وہ سیوریج کا نظام چلائے یا وہی روڈ بنائے، نہیں نہیں نہیں۔ آپ یہ تو دیکھیں، اب ہمارے ہاں ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات ایسے ہی ہے، اگر میں ایکسپلین کر سکوں اپنی بات کو، کہ اگر آپ یورپ اور کسی تہذیب یافتہ معاشرے میں جا کر کہیں اس ملک کے شہری سے یہ کہیں کہ یار تمہارے ہاں دودھ میں پانی ملا کر اور کیمیکل ملا کے تو نہیں بیچا جاتا، تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ چکرا کر گر جائے گا کہ یار دودھ میں بھی کیمیکل ملاتے ہیں یا پانی ملاتے ہیں۔ تو یہ لوکل گورنمنٹ کی بات کرنا کسی مہذب معاشرے میں کہ یار تمہارے یہاں لوکل گورنمنٹ کیسی ہونی چاہیے، امپاور ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسی وہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنے والی بات ہو۔ تو لیکن آپ نہیں مانتے، آپ اپنے حقوق کی بات کرتے تھے کہ بھئی ہمیں ڈیوالو کرو، 18ویں ترمیم میں ڈیوالو ہو گیا، آپ نیچے ڈسٹرکٹ کو ڈیوالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مانگو تو آپ اپنی آپ کو میں ایک مثال دوں، دیکھیں کراچی، اس کی مثال، کراچی صوبہ سندھ کی آبادی کا 38% ہے، حیدرآباد 5% ہے، یہ ملا کر 43% ہوتے ہیں۔ اس نظام میں جو ابھی موجودہ ہے 43% کراچی اور حیدرآباد ایک ووٹ بھی اس موجودہ صوبائی حکومت کو نہ ڈالے، ہم اگلے 100 سال تک اس حکومت کو جو ہے وہ نہیں ہٹا سکتے۔ آپ دیکھیں کہ 43% پاپولیشن کا کوئی رول ہی نہیں ہے کہ اگر اس کو، اور حکمرانوں کو پتا ہے کہ ہم ان کو دنیا کے انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ بنا دی ہے ہم نے، یہ ہمارا کیا کر لیں گے؟ تو اس نظام میں ہمیں اس لیے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ہم بات کر رہے ہیں اور تائید کر رہے ہیں رادر کہ جب آپ اس کو ڈیسینٹرلائز کریں گے تو جس علاقے میں آپ یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں گے اس علاقے کے لوگوں کا یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ اور اپنی حکومت کو چینج کر سکتے ہیں اگر وہ ان کی خدمت نہیں کرے، آج کے نظام میں نہیں کرتے۔ اور سب سے زیادہ فائدہ اس کا اندرون سندھ کے ہمارے سندھی میری ماؤں بہنوں بزرگوں نوجوانوں کو ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج وہ ہم سے زیادہ مظلوم ہیں، ہم سے زیادہ ظلم ہے ان کے اوپر۔ کراچی حیدرآباد میں تو کچھ بھی ظلم نہیں ہے، جو ظلم جو ہے وہ سندھ کی ہاری کسانوں، مزدوروں، نوجوانوں، مائیں وہاں سے پانی لے کر آتی ہیں 12 کلومیٹر دور سے، جہاں سے کتے اور جانور پانی پی رہے ہیں۔ تو کوئی ہے اس کا کمپیریزن؟ لیکن فرق ہے کہ وہ اپنے ظلم کو 40-50 سالوں میں اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ کر ایکسیپٹ کر چکے ہیں، ہم جو ہے وہ آج بھی اس ظلم کے خلاف ریزسٹ کر رہے ہیں، بس اتنا وہ فرق ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم ناکام ہو گئے تو 20 سالوں کے بعد ہمارا بھی بچہ یہ کہے گا کہ بھئی یہ گھر میں نلکا کیوں لگا ہوا ہے، اس میں تو پانی، وہ بھی امیون ہو جائے گا اور وہ بھی اس ظلم کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ٹائم آنا ہے، ہم نے سندھ کے لوگوں کو بھی آزاد کرانا ہے اور خود بھی آزاد معاشرے میں جینا ہے۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب، آپ ایک ایسے ماحول میں جب آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، ان کے ایک اہم مشیر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نئے صوبے خام خیالی ہیں،
ناصر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سندھ کی تقسیم نہیں ہو سکتی، ایم کیو ایم تقسیم ہو جائے گی، پیپلز پارٹی کہتی ہے سندھ ریڈ لائن ہے، اور پھر آرٹیکل 140 میں 40A میں ایمبیگوٹی ہے، اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، لوکل باڈیز کو پروٹیکشن نہیں ہے۔ ایک دوسرا ریزولوشن 2/3 سے آپ نے لانی ہے، کیا طریقہ کار ہی چینج کر دیں گے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کا؟ کوئی ایسا کوئی فارمولا موجود ہے، یا پھر اس ایگزسٹنگ نظام کو کیسے بائی پاس کریں گے آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے آئین کی کتاب 1973 میں صوبے بنانے کی بات کی گئی ہے۔ دیٹ مینس کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے صوبے بنانے کی آئینی شک ڈالی ہے تو یہ تو کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے، یہ کفر بھی نہیں ہے اور یہ غداری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ صوبے کی بات اگر ایسی غداری ہوتی، کفر ہوتا، تو ذوالفقار علی بھٹو آئین کی کتاب میں کیوں ڈالتے؟ اب بات آ جاتی ہے طریقہ کار کی۔ کیا آج تک پاکستان میں 27 دفعہ اسی آئین میں ترامیم نہیں کی گئی؟ آپ 27 ترامیم کر کے بیٹھے ہیں، رائٹ؟ آپ نے حال فی الحال ہی جو ہے وہ 1 سال کے اندر 2 ترامیم آپ نے کی ہیں، 26ویں اور 27ویں۔ تو اگر آج ملک جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں پر لوگوں کو آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے نیچے گراس روٹ لیول پہ، اور ملک غریب بھی نہیں ہے، وفاق اپنے پیسے پورے دے دیتا ہے اور نیچے لوگوں کو ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا، تو آپ سر جوڑ کر بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالیں گے نا۔ آپ اس کو کتنے، اور جب تک آپ نے اس کو انڈر دا کارپٹ ڈالنا تھا اس ڈسٹ کو، اور سر جو ہے وہ شتر مرغ کی طرح جو ہے وہ زمین میں دے کر جو ہے وہ کہنا تھا کہ بس سب اچھا ہے، اب وہ ٹائم جو ہے وہ جو گزر گیا۔ آپ کے 2 صوبوں میں جنگ چل رہی ہے، بلوچستان میں جنگ چل رہی ہے، خیبر پختونخوا میں جنگ چل رہی ہے۔ ہاں، باہر کی بیرونی دشمنوں کی قوتوں کی مدد شامل ہے، لیکن یہ اندر کا مٹیریل آ کہاں سے رہا ہے؟ اتنا نوجوان ہتھیار اٹھا کر ریاست کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار کیوں ہے؟ اس کو تو ذرا دیکھیں۔ یہ آج کا موجودہ نظام یہ ریاست کے خلاف غدار بنانے کی فیکٹری بنا ہوا ہے۔ کسی کو محرومی ہے، کہیں ابتدا کہیں یہیں سے ہو رہی ہے، اور آج جہاں پہ جنگ نہیں ہو رہی کل کو وہاں بھی جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ میرا کام نہیں ہے، مجھ پر تو بہت چھوٹی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم پورا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے حصے کی آواز اٹھا رہے ہیں۔ میں لڑ تھوڑی سکتا ہوں، میں لڑ تھوڑی رہا ہوں۔ ہم تو آج کے اس موقع میں کسی کے پاس اس سے کوئی بہتر دیکھیں، سب تو اس والی بات پہ متفق ہیں کہ بھئی یہ ڈیلیور نہیں کر رہا یہ چیزیں، اب اس کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے، کہاں سے کروانا ہے، اس والی بات کے اوپر تو بھائی بیٹھ کر بات کی جائے گی نا۔ کوئی یہ جائز بات نہیں ہے، اور آپ کہ بھئی آپ کہیں کہ یہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہی کر کے آج ہم نے اس ملک میں ایک اتنے بڑے طبقے کو پیدا کر لیا کہ جو کہ ڈس انفرنچائز ہے، پھر وہ حکومتوں سے بدل نہیں ہوتا، پھر وہ ریاست سے بدل ہوتا ہے، ہتھیار اٹھاتا ہے۔ تو خدا را جو ہے وہ 80 سال ہو گئے تقریباً اس ملک کو، یہ روایتی سلوگنز اور روایتی باتیں کرنا چھوڑیں، اس صدق کے دل کے ساتھ لوگوں کو ڈیلیور کرنے کا وہ میکانزم بنائیں جو دنیا آج سے کئی صدیاں پہلے یہ کام کر چکی ہے۔ اگر آپ اپنے لوگوں کو اختیار اور وسائل ان کے ڈور سٹیپ پہ ڈیسنٹرلائز نہیں کریں گے، آپ کتنی بھی اچھی تقاریر کر لیں، لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اپنا نہیں بنا پائیں گے، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ ریاست جو ہے اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے اور بھگتے گی۔ سو ایک ٹوورڈز ویری اینڈ بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، اگر آپ مختصر اس کا جواب دے سکیں کہ وہ کہتے ہیں جو کرنٹ کانسٹیٹیوشنل پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کریں، اس کے مطابق یہ اسپیس ہمیں فی الحال نہیں۔ سندھ میں تو خلاف آئی ہوئی ہے قرارداد صوبے بننے کے، پنجاب میں 2 ہیں، وہ کہتے ہیں کمیشن بنا لیں، یا وہ کہتے ہیں ابھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ سو جو ایگزسٹنگ اس وقت ہمارے پاس سسٹم ہے اس میں تو وہ اسپیس اس طریقے سے بنتی نہیں ہے کہ یہ ہل جل کریں، اور یہ دونوں بڑی جماعتیں تیار نہیں ہیں۔ آپ کے نزدیک اگر یہ تیار نہیں ہوتی تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، آپ جو بینیفیشری ہیں تمام وسائل کو ایک جگہ اور سینٹرلائز کرنے کے، ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ کتنے لوگ ہیں؟ تو کیا آپ نے ان کی خواہشات پہ چلنا ہے، یا آپ نے پاکستان کی بقا کو سامنے رکھنا ہے، لوگوں کے فائدے کو رکھنا ہے؟ اگر جب آپ یہ پیمانہ طے کر لیں گے تو آپ جو ہے وہ کوئی رستہ نکال لیں گے۔ آئین میں سکم تھے تو آپ کو 27 ترامیم کرنی پڑی نا۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں بھئی، آپ اگر آئین اتنا جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب ہے نا، ترامیم ہو سکتی ہیں اس کے اندر۔ آپ نے 27 تو کر رکھی ہیں، 27 ترامیم جب آئین بنا رہے ہوں گے تو کیا اس وقت پتہ تھا کہ آئین بنانے کے بعد ہمیں اتنی ترامیم کرنی پڑیں گی؟ آج آپ 27 ترامیم کر کے بیٹھے ہیں آئین کے اندر،
تو پہلی بات اس والی بات کی ہے کہ ریجڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو دیکھیں کہ تو ہم پہلی بات ہے کہ ہم تو تائید کر رہے ہیں, ہم نے تو یہ گفتگو شروع نہیں کی, ہم تو اس گفتگو کی تائید کر رہے ہیں, اور ہم جینوئن, ہم تو پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں, لیکن ہمارے کہنے پہ تو آپ نے کان نہیں دھرا نا. آج اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی چلانے والے پاکستان کی بقا اور سلامتی اس چیز کو قرار دے رہے ہیں جس چیز میں میرے بھی مسئلے کا حل ہے, جس چیز میں میرے بھی 40 50 55 70 سالوں کے مسئلے کا حل ہے, وہی مسئلے کا حل جو ہے پاکستان چلانے کا ہے. تو ہمارا انٹرسٹ مرج ہو گیا. تو مصطفیٰ بھائی وہاں فیصلہ فائنل ہو چکا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا, مجھ سے تو کسی نے کوئی بات نہیں کی, مجھے تو نہ یہاں کی پتہ ہے نہ وہاں. میں تو ایک گفتگو ملک میں شروع ہوئی ہے, ہم اس گفتگو کو بہت پہلے سے اپنے طریقے سے کرتے چلے آ رہے تھے, کر رہے تھے. ہم تو اس کے سب سے بڑے جو ہے وہ وکٹم ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی تائید کرنی چاہیے, کیونکہ ہم جہاں جس صوبے میں رہتے ہیں وہاں کی صوبائی حکومت نے 70 سالوں سے ہمیں کچھ ایسا ہمارے ساتھ نہیں کیا برتاؤ اچھا, کہ جس کے بنا پر ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو کر ان کی حکمرانی کو بچانے کے لیے اس وقت کھڑے ہو جائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.